بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 اکتوبر کو انشاءاللہ قومی اقصیٰ کانفرنس تاریخ ساز اجتماع ہوگا۔ انتظامات کو حتمی شکل دے دینے کے لیے کور کمیٹی کی ہوم ڈپارٹمنٹ اور کمشنر آفس کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق فلسطین میں اسرائیلی بربریت کے 1 سال مکمل ہونے پر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اتحاد تنظیمات مدارس کی جانب سے 7 اکتوبر بروز پیر باغ جناح کراچی میں فقید المثال قومی اقصیٰ کانفرنس کے نام سے تاریخ ساز اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ اجتماع کے حوالے سے کور کمیٹی کے اراکین کی قاری محمد عثمان کی قیادت میں وفد کی انتظامیہ سے ہنگامی ملاقاتیں ہوئیں۔ وفد میں مولانا یوسف قصوری، مولانا طلحہ رحمانی، مولانا مزمل صدیقی سمیت دیگر افراد شامل تھے۔ اسپیشل ہوم سیکرٹری شیخ سعید سے وفد نے ملاقات کر کے تاریخ ساز اجتماع کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا۔ نیز وفد نے بعد میں کمشنر آفس میں ایڈیشنل کمشنر سید مہدی رضا سے بھی ملاقات کی۔ قومی اقصیٰ کانفرنس کے نام سے منعقد ہونے والے اس اجتماع کے حوالے سے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قاری محمد عثمان، مولانا یوسف قصوری اور مولانا طلحہ رحمانی نے کہا کہ انشاءاللہ اجتماع میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، پروفیسر ڈاکٹر ساجد میر، مفتی منیب الرحمان، مولانا محمد حنیف جلندری، علامہ یاسین ظفر، مولانا احمد لدھیانوی، مولانا اویس نورانی اور مصطفیٰ کمال سمیت دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ یاد رہے کہ قومی اجتماع کے حوالے سے آج 3 اکتوبر بروز جمعرات کو شام 7 بجے سے مقامی ہوٹل آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد بھی جاری ہے، جس میں مذہبی و سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران شریک ہیں اور میڈیا بریفنگ بھی اس اجلاس میں دی جائے گی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں اپنی رہائش پر ایک اہم پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اب انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ 60,000 سے زائد معصوموں کے خون سے رنگین ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کی خاموشی اس وقت ناقابل برداشت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپنی گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کو مسلسل روکے رکھنا اور پھر یہ پروپیگنڈا کرنا کہ مدارس بغیر رجسٹریشن کے چل رہے ہیں ایک غیر منصفانہ رویہ ہے۔ مدارس کے اکاؤنٹس بند کر کے ان کی آمدنی پر سوالات اٹھانا بھی حکومت کی جانب سے پیدا کردہ مشکلات ہیں۔ جب مغرب سے شاباش ملتی ہے تو قانون سازی میں فوراً پیش رفت ہوتی ہے، لیکن مدارس جیسے اہم معاملات میں تاخیر کی جاتی ہے، حالانکہ اتفاق رائے موجود ہے۔ یہ سوالات اہم ہیں، مدارس کے مسائل حل کرنے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ جب ہم حکومت کے لیے اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ ضروری ہے تو پھر ہماری ترجیحات کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں بھی ترجیحی بنیادوں پر شامل کیا جانا چاہیے تاکہ دینی مدارس کے معاملات جلد از جلد حل ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا دینی مدارس کے مہتممین کے نام خصوصی پیغام۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اپنے لیٹر پیڈ پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بعض حکومتی ادارے، ایجنسیاں اور سرکاری اہلکار دینی مدارس میں آ کر طلباء اور طالبات کے کوائف طلب کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں وفاق کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ارباب مدارس سے کسی بھی ادارے یا ایجنسی کا کوئی اہلکار کوائف طلب کرے تو اس سے تحریری خط کا مطالبہ کریں۔ لیٹر پیڈ پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ نیز اجمالی کوائف جو عموماً اہل مدارس خود شائع کرتے رہتے ہیں، جیسے طلباء اور طالبات کی تعداد اور طلباء اور اساتذہ کے نام وغیرہ تو مہیا کر دیں، لیکن طالبات اور معلمات کے نام اور تفصیلی کوائف طلب کیے جائیں تو ان سے معذرت کی جائے۔ لیٹر پیڈ پہ جاری پیغام کے آخر میں کہا گیا ہے کہ تاہم حتی الامکان الجھاؤ سے گریز کریں اور افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اگر ضرورت ہو تو مقامی مسئول وفاق یا علاقائی و صوبائی ناظم سے رابطہ فرمائیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بیان، وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی ریلیاں اور جیل بھرو مہم کے لیے مسلمان تیار رہیں۔ تفصیلات کے مطابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی اور بل کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بل کے خلاف ضرورت پڑنے پر دستور اور جمہوریت کے دائرہ میں رہتے ہوئے احتجاجی ریلیاں، دھرنا اور جیل بھرو مہم کے لیے تیار رہیں اور کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں اور امن کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے متحدہ طور پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائی ہرگز ہندو اور مسلم لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہم کو برادران وطن کا احترام کرتے ہوئے اور انہیں اعتماد میں لے کر حق و انصاف کی اس لڑائی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خطے کے ممالک اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ماسکو اجلاس کا ایک اہم مقصد ہے۔ تفصیلات کے مطابق روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ خطے کے ممالک اور افغانستان کے درمیان روابط اور تعلقات کو فروغ دینا ماسکو میں ہونے والے چھٹے فارم کے اجلاس کا ایک اہم مقصد ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں اجلاس کل منعقد ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی بھی ماسکو اجلاس میں شرکت کریں گے اور روسی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔